السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم تشبیہ کے ارکان کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں وجہ شبہ اور عادات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کے اقسام کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وجہ شبہ اور عادات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرسل، یعنی مرسل وہ تشبیہ ہے جس میں عادات تشبیہ مذکور ہو۔ نمبر 2، تشبیہ مؤکد۔ تشبیہ مؤکد وہ تشبیہ ہے جس میں عادات تشبیہ محذوف ہو۔ نمبر 3، مجمل۔ تشبیہ مجمل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ محذوف ہو۔ نمبر 4، تشبیہ مفصل۔ تشبیہ مفصل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ مذکور ہو۔ نمبر 5، تشبیہ بلیغ۔ اور تشبیہ بلیغ وہ تشبیہ ہے جس میں عادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں محذوف ہو۔ تو جب ہم ان پانچوں کی قسموں کو جان چکے اور ان کی تعریفات کو پڑھ چکے، تو آئیے اب ہم مؤلف رحمہ اللہ کے منہج کے مطابق، مؤلف رحمہ اللہ کا اسلوب کے مطابق سب سے پہلے امثلہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اسی طرح اس پر مختصر بحث کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے انا کالماء ان رضیت صفان۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں صفائی میں پانی کی طرح ہوں اگر میں خوش رہوں۔ وَإِذَا مَا سَخِطْتُ كُنْتُ لَهِيبًا، اور جب میں غصہ ہوتا ہوں تو آگ کا شعلہ بن جاتا ہوں۔ اس شعر میں اگر آپ غور کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انا کالماء ان رضیت صفاحا میں تشبیہ بیان کیا گیا، اور پھر جب آپ ان 5 قسموں کو اپنے ذہن میں دوڑاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی جو 2 قسمیں تھی وہ کون سی تھی؟ ایک مرسل اور ایک مؤکد، یعنی مرسل جس میں عادات تشبیہ ہو، مؤکد جس میں عادات تشبیہ نہ ہو۔ اب جب اس کے مطابق اپنی مثال کو لوگے تو پتہ چلے گا کہ یہاں عادات تشبیہ مذکور ہے، تو گویا کہ یہ مثال بنی مرسل کی۔ پھر اب اس کے بعد کے 2 قسموں کو جب آپ لاؤ گے، یعنی مجمل اور مفصل کو، تو اس وقت آپ کو وجہ شبہ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ وجہ شبہ کو دیکھو تو بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بھی موجود ہے، صفعان ہے، تو آپ پھر معلوم کر لوگے کہ اس میں مجمل اور مفصل میں سے یہاں مفصل ہے۔ گویا کہ پہلی مثال مرسل اور مفصل کی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما وارہابا، کہ ہم تاریک رات میں چلے گویا کہ وہ تاریکی اور خوفناکی میں سمندر ہے۔ اس میں بھی اگر غور کرو تو یہاں بھی عادت تشبیہ مذکور ہے، بنابر یہ بھی مرسل کی مثال ہے۔ اور اسی طرح ظلاما وارہابا جو کہ وجہ شبہ بنتی ہے وہ بھی مذکور ہے، جس کی وجہ سے یہ گویا کہ مفصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلی کی جو 2 مثالیں ہیں یہ 2 مثالیں مرسل اور مفصل کی ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسری مثال کیا ہے۔ تیسری مثال ہے قال ابن الرومی فی تأثیر غناء مغن، کہ ابن رومی کہتا ہے ایک گانے والے کے نغمہ کی تاثیر میں، کیا کہتے ہیں؟ فَكَأَنَّ لَضَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا، تو گویا کہ مغنی کی آواز کی لذت
اور اس کے اثر کی کیفیت، سینتن تمشا فی مفاصل النعاس، ایک اونگ ہے جو سونے والوں کے رگ و پے میں دوڑتی ہے۔ اس میں بھی اگر آپ غور کرو تو آپ شروع ہی میں اگر تشبیہ کو پا جاؤ گے کہ کأنہ استعمال کیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ مرسل کی مثال ہے۔ پھر جب آپ وجہ شبہ پر غور کرو تو آپ یہاں وجہ شبہ کو ڈھونڈ کر نہیں بیان کر سکتے ہو، یعنی اس شعر میں وجہ شبہ مذکور نہیں ہے، بنابرے یہ گویا کہ مجمل کی مثال ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابن المعتز کے شعر کو اگر آپ پڑھو، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْمُنِيرَةَ دِينَارٌ جَلَتْهُ حَدَائِدَ الضَّرَّابِ، کہ گویا کہ روشن سورج ایک دینار ہے جس کو ڈھالنے والے کی چوٹوں نے ڈھال دیا ہے یا سیقل کر دیا ہے۔ کسی چیز کو ڈھالنے کو، جیسے سکہ وغیرہ ڈھالتے ہیں، کو سیقل کرنے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں بھی غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی کأنہ بیان کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ بھی مرسل ہی کی مثال ہے۔ پھر جب اس کے بعد کے دو قسموں پر غور کرو، یعنی مجمل اور مفصل پر، تو آپ یہاں بھی جان جاؤ گے کہ یہاں بھی چونکہ وجہ شبہ نہیں ہے اس لیے بھی مجمل ہی کی مثال ہے۔ تو گویا کہ تیسری اور چوتھی مثال جو ہے مرسل اور مجمل کی ہے۔ آئیے اب پانچویں مثال پڑھتے ہیں۔ پانچویں مثال ہے الجواد فی السرعة برق خاطف، کہ عمدہ گھوڑا تیز رفتاری میں اچکنے والی بجلی ہے۔ عمدہ گھوڑا تیز رفتاری میں اچکنے والی بجلی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس میں غور کرو تو اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ عادت تشبیہ مذکور نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گویا کہ مرسل نہیں بلکہ مؤکد کی مثال بنی۔ اس لیے کہ مؤکد کی تعریف کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ جس میں عادت تشبیہ مذکور نہ ہو۔ پھر اگر آپ وجہ شبہ پر غور کرو تو فی السرعۃ واضح ہے، فی السرعۃ کو ذکر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گویا کہ یہ مثال بنی مفصل کی۔ تو یہ الجواد فی السرعۃ برق خاطب، یہ ایک تو مفصل کی مثال ہے اور اسی طرح مؤکد کی مثال ہے۔ اسی طرح چھٹی مثال پہ اگر آپ غور کرو، انت نجم فی رفعۃ وضیاء، آپ بلندی اور روشنی میں ایک ستارہ ہو، تجتلیک العیون شرقا وغربا، کہ آپ کو نگاہیں دیکھ سکتی ہے چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو اس میں بھی غور کرو گے تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہاں بھی عادت تشبیہ مذکور نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی مؤکد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وجہ شبہ جو ہے وہ مذکور ہے فی رفعۃ وضیاء، جس کی وجہ سے یہ مفصل ہے۔ تو گویا کہ یہاں پانچویں اور چھٹی مثال مؤکد اور ساتھ ہی ساتھ مفصل کی مثال ہے۔ اب اس کے بعد ساتویں مثال ہے جس کے بارے میں متنبی ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہہ رہے وقال المتنبی وقد اعتزم سیف الدولہ سفرا، کہ متنبی یہ شعر اس وقت کہے تھے جب سیف الدولہ کہیں جانے کا قصد کر رہے تھے، کہیں سفر کا پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ کیا شعر ہے؟ یہ ہے این عزمت ایھا ذا الحمام، اے بلند ہمت بادشاہ آپ نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ نحن نبت الرباء وانت الغمام، ہم تو ٹیلے کی گھاس ہیں اور آپ بادل ہیں۔ اگر آپ اس شعر میں غور کرو تو اب اس شعر کو پاؤ گے کہ نہ تو اس میں عادت تشبیہ مذکور ہے اور نہ ہی وجہ شبہ مذکور ہے، جس کی وجہ سے گویا کہ یہ شعر مثال بنتی ہے تشبیہ بلیغ کی۔ اس لیے کہ تشبیہ بلیغ کی تعریف ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ جس میں نہ وجہ شبہ ہو اور نہ عادت تشبیہ ہو۔ اب اس کے بعد مرقش کی 8ویں مثال ہے، یا مرقش کا یہ شعر ہے
کہ النشر مسکن والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم، کہ محبوبہ کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو مشک ہے۔ نشر جو ہے، نشر کہتے ہیں کہ جو کسی کے بدن سے پھوٹے، خوشبو ہو، جو اچھی بو کسی کے بدن سے آئے تو اس کو نشر کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے النشر مسکن، کہ نشر یعنی محبوبہ کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو مشک ہے۔ والوجوہ دنانیر، اور چہرے دینار ہیں۔ واطراف الاکف عنم، اور ان کی ہتھیلیوں کے پور عنم کے درخت ہے۔ عنم ایک ایسا درخت ہے جس کے پھول سرخ ہیں اور شاخیں بہت نرم و نازک ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ انگلیوں کے پور کو تشبیہ دی گئی ہے۔ بلکہ آپ اگر دوسرے معنی میں کہہ لو تو عنم کو آپ گلاب کے ڈالیوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہو، کہ گلاب کے ڈالیوں سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو، کہ گلاب کی ڈالی ہے گویا کہ۔ اور اس میں بھی اگر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی عادت تشبیہ مذکور نہیں ہے، اس لیے کہ گویا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا النشر کا مسکن، النشر کا مسکن یا کل مسکے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں عادت تشبیہ مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں وجہ شبہ بھی مذکور نہیں ہے کہ کس طرح، تو پھر ریحت یا پھر ریاحت خوشبو میں، تو یہ بھی مذکور نہیں ہے، اس کی وجہ سے گویا کہ یہ بھی تشبیہ بلیغ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤلفین رحمہم اللہ نے 8 مثالیں پیش کی ہے اقسام التشبیہ میں، جن میں سے قبل ذکر 2 مثالیں، یعنی نمبر 1 اور نمبر 2، یہ 2 مثالیں مرسل اور مفصل کی ہے۔ 3 اور نمبر 4 کی مثالیں جو ہے یہ مرسل اور مجمل کی ہے۔ 5 اور 6 مؤکد اور مفصل کی ہے۔ 7 اور 8 تشبیہ بلیغ کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔